أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. سورة الرحمن مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولتخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ نہایت مہربان اللہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے قوت گویائی دی۔ آفتاب و ماہتاب ایک مقرر حساب کے پابند ہے، اور بیل بوٹے اور درخت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ نے آسمان کو اونچا کیا اور ترازو بنایا تاکہ تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ اور اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں میوے اور خوشوں میں لپٹے کھجور ہیں اور بھوسا والے دانے اور خوشبودار پھول ہیں۔ بس اے انسانوں جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تفسیر سورۃ الرحمن۔ اس سورت کا پہلا نام الرحمن ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا، اور اس کا سبب صاحب محاسن تنزیل نے مفسر مہایمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر آیا ہے، جن کا منبع ذات باری تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ زمانہ نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ حسن عروہ بن زبیر، اکرمہ عطا اور جابر کا یہی قول ہے۔ نحاس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور ابن مردویہ نے عبداللہ بن زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی تھی، اور امام احمد اور ابن مردویہ نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف رخ کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھی، اور مشرکین آپ کی قرات کو سن رہے تھے۔
ابن اسحاق نے عروہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ یہی وہ صورت ہے جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اہل قریش کو قرآن سنانے کے لیے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی تھی، اور انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ اور قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے اپنی قدرتوں اور اپنے کمالات اور احسانات کا ذکر کیا ہے اور انہیں شکر بجا لانے کی رغبت دلائی ہے۔ آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا اپنے نام الرحمن سے کی ہے جو اس کی بے انتہا رحمتوں، بے شمار احسانات اور بے حد و حساب نعمتوں پر دلالت کرتا ہے، اور پھر اپنی بے پایا دینی و دنیاوی اخروی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جامع صورت ہے۔ ان نعمتوں میں عظیم ترین دینی نعمت قرآن کریم ہے۔ ساری دنیا کی نعمت دینی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ ان تمام باتوں کو بیان فرمایا ہے جن سے وہ خوش ہوتا ہے یا جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، تاکہ انسان اپنے رب کی خوشی کے کام کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے کام کرے، اور ان کاموں سے دور رہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے دیگر ناموں کے بجائے الرحمن کے ذکر سے مقصود مشرکین مکہ کی تردید ہے، جو باری تعالیٰ کے اس نام کا انکار کرتے تھے اور ان کے الزام باطل کی بھی تردید کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کریم کی تعلیم کوئی انسان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو رحمان کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ دوسری آیت، باری تعالیٰ نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، انسان کو اچھی صورت اور شکل میں پیدا کیا اور اسے قوت گویائی دی، یعنی بات کرنے کی طاقت دی۔ قوت گویائی دے کر تمام حیوانات سے ممتاز کیا۔ اگر اسے یہ قوت نہ دی جاتی تو اس میں اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، وہ بھی دیگر حیوانات کی طرح محض گوشت پوست اور خون اور چمڑے کا مجموعہ ہوتا، اور انہی کی طرح زمین پر چلتا پھرتا پھر مر جاتا۔ انسان کے جسم میں دھڑکتا دل، عقل و ہوش اور قوت گویا ہی ہے جس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اللہ انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ آفتاب و مہتاب اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں۔ اس نے ان انسانوں کے فائدے کے لیے ایک خاص حساب و نظام کا پابند بنایا ہے اور اس کی رفتار کے لیے منزلیں متعین کر دی ہیں۔ دونوں اللہ کے مقرر کردہ حساب و نظام کے مطابق اپنی منازل میں چلتے رہتے اور کسی حال میں بھی ان سے تجاوز نہیں کرتے، اور ان کے اسی متعین و محدود رفتار کی وجہ سے اوقات اور موسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور لوگ گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم کرتے رہتے ہیں۔ یہ قمری اور شمسی نظام بھی اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے۔ زمین پر اگنے والے پودے اور درخت تمام ہی اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے کلی طور پر تابع ہیں، اور جس طرح مومن آدمی اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، اسی طرح ان پودوں اور درختوں کا اپنے خالق کی مشیت و ارادے کا تابع فرمان رہنا، گویا ہر دم اس کے حضور سربسجود رہنا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آفتاب و ماہتاب اجرام سماویہ میں سے ہیں، اور پودے اور درخت زمین میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آفتاب و ماہتاب کے بعد پودوں اور درختوں کا ذکر بطور تقابل مناسب رہا کہ سبھی اپنے خالق کی مشیت و ارادے کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے نجم سے مراد آسمان کے تارے لیے ہیں،
اور ان کا اپنے رب کے حضور سجدہ، ان کا طلوع ہونا، اور درخت کا سجدہ یہ کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پھل دیتے ہیں جنہیں اس کے بندے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پائی جانے والی مخلوقات کے لیے آسمان کو چھت بنا کر اونچا رکھا ہے جو اللہ کی مرضی کے تابع ہے اور مخلوقات کے سروں پر نہیں گرتا، اور اس نے اپنے بندوں کے درمیان تمام اقوال و افعال میں عدل و انصاف کو واجب قرار دیا۔ آیت میں میزان سے مراد صرف ترازو ہی نہیں بلکہ ہر وہ پیمانہ مراد ہے جس سے کسی چیز، زمین، مقدار اور دنیا میں پائی جانے والی دیگر مادی معنوی اشیاء اور حقائق کی پیمائش کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بنی و انسان آپس میں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں اور ان میں نقص و زیادتی کر کے عدل و انصاف کو پامال کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آیت میں میزان سے مقصود عدل ہے، اور اس کی دلیل آیت نمبر 8 سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میزان کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ حقوق و معاملات میں حد سے تجاوز نہ کرے، ورنہ فساد کے دروازے کھل جائیں گے۔ کیونکہ جب کسی سوسائٹی سے عدل و انصاف ختم ہو جاتا ہے تو ہر طرف انارکی پھیل جاتی ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں فتنہ و فساد عام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور مزید تاکید آگے کی آیت 9 میں فرمایا کہ لوگوں، وزن کرتے وقت عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور میزان کو برابر رکھو، کم نہ تولو۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے میزان کو برابر رکھنے کا حکم دیا، پھر زیادہ تول کر ترازو کو جھکا کر حد سے تجاوز کرنے سے روکا، پھر کم اور ناقص وزن کرنے سے منع فرمایا۔ گویا ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے آسمان کو چھت بنا کر اور اوپر اٹھا کر، اور اس میں اس آیت میں کہا کہ اس نے زمین کو پانی پر پھیلا دیا ہے، اس پر بلند و بالا پہاڑوں کا کھونٹا گاڑ کر اسے ثابت بنا دیا تاکہ اس کی نو بنو مخلوقات اس پر زندگی گزارے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے زمین میں مختلف قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اور بالخصوص کھجور جو غلافوں میں لپٹے ہوئے اور مختلف قسم کے دانے پیدا ہوتے ہیں جو پتوں اور خوشوں میں لپٹے ہوتے ہیں۔ دانے انسانوں کی خوراک بنتے ہیں اور بھس ان کے جانور کھاتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے اپنی گوناگوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ان گنت نعمتوں تم سے تقاضا کرتی ہیں کہ اس کے احسانات کا دل سے اعتراف کرو اور زبان و عمل سے اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ختیمی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے جن اور انس کو ان کی یاد دلائی ہے۔ ہر دو نعمت کے ذکر کر کے درمیان آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کے ذریعے بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر ان کی تنبیہ کرنی چاہیے ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک آدمی کسی شخص پر مسلسل احسان کرتا رہتا ہے، وہ شخص مسلسل احسان فراموشی کرتا رہتا ہے، تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم محتاج و فقیر تھے تو میں نے تمہیں پیسے دے دے کر مالدار بنایا تھا، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے پاس سواری نہیں تھی تو میں نے تمہیں سواری دی تھی، کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ حسین بن فضیل کا قول ہے کہ اس آیت کے تکرار سے مقصود بندوں کو تنبیہ کرنی ہے اور ان کی غفلت دور کرنی ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آیت 31 بار دہرائی گئی ہے، اور اس تکرار سے مقصود بندوں کے ذہنوں میں
یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور وہ ان کے مقابلے میں ان کی جانب سے ذکر و شکر کا مستحق ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ سے ڈریے۔ سورہ رحمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو انسانوں کے سامنے، جنات کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو انسان بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم کن کن نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا ہم 5 وقتہ نمازی پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اپنے گریباں میں منہ جھانک کر دیکھا کہ ہم کہاں تک اللہ کے شکر گزار بندے ہیں؟ یعنی کہ سارے پتے، جھاڑ، پھول وغیرہ سب کچھ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے، سر بسجود ہے، مگر ایک انسان ہے کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز بھی کانوں میں پڑتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی کانوں میں گونجتی ہے، مگر توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے جا کر ہم سر بسجود ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نعمتوں سے نوازے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، اللہ سے ڈریے اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجیے، سورہ رحمان کی تلاوت کیجیے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کن کن نعمتوں کو آپ کے سامنے گنوا رہے ہیں، تاکہ آپ شکر گزار بندے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیتوں کا ترجمہ کیا، پھر اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی، امید ہے سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب هب لي من الصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأقسام۔ اللهم أذهب هرها وبردها ومرضها، اللهم أذهب هرها وبردها ومرضها، اللهم أذهب هرها وبردها ومرضها، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث